الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شعبان کی 15ویں رات کا اسلام میں مرتبہ اور مقام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس واضح کتاب کی قسم ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے ایک بڑی برکت والی رات میں۔ اور برکت والی رات سے مراد صحابہ کرام کے شاگردوں نے صحابہ کرام سے سیکھ کر برکت والی رات کا مطلب جو بتایا وہ یہی شعبان کی 15ویں رات۔ انا کنا منذرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو اس لیے نازل کر رہے ہیں تاکہ ہم ڈر سنا دیں، اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں حکمت اور دانائی والے تمام فیصلے اللہ کی طرف سے وہ طے کیے جاتے ہیں، وہ سپرد کیے جاتے ہیں فرشتوں کے، تاکہ فرشتے ان پہ عمل کریں۔ اور اس کی تشریح میں ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اگلے 12 مہینے میں پیدا ہونے والے لوگوں کی لسٹ وہ جاری کر دی جاتی ہے، اور اس رات میں اگلے 12 مہینے میں مرنے والوں کی لسٹ بھی جاری کر دی جاتی ہے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ اس رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون اس سال مر جائے گا۔ بندہ بڑے بڑے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے اور بازار میں اس کا کفن آ چکا ہوتا ہے، جو کفن اس کو پہنایا جائے گا۔ تو اس رات میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون کون مرے گا، اور اس رات میں لوگوں کے رزق وہ اتارے جاتے ہیں، وہ نازل کیے جاتے ہیں۔ رزق اتارے جانے کا بھی یہی مطلب بتایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو بتا دیتے ہیں کہ اس سال اس بندے کو اتنی اتنی روزی ملے گی۔ تو یہ رات بڑی اہمیت والی رات ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول تو شعبان کے پورے مہینے میں ہی بہت زیادہ 2 چیزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ ایک تو شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ آج 15ویں رات چڑھ گئی ہے، کل 15 تاریخ ہے، اس کے بعد 16ویں، پھر 18ویں، پھر 25ویں، پھر 27ویں۔ تو ان تاریخوں کو اب ہم رمضان شروع ہونے تک یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی سنت تھی اس مہینے کے اندر۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخیں اتنا بار بار چیک کرتے رہتے تھے کہ اچھا آج کیا تاریخ ہو گئی، آج کیا تاریخ ہو گئی، اتنا چیک کرتے تھے کہ جتنا کسی اور مہینے کی تاریخوں کو یاد نہیں رکھتے تھے یا چیک نہیں کرتے تھے۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ سیرت سے ثابت ہے اور یہ سنت ہے کہ ہم تاریخ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو بتاتے رہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں کہ اچھا بھائی آج کیا تاریخ ہو گئی، آج کیا تاریخ ہو گئی، تاکہ رمضان مبارک جب شروع ہو تو ہمیں اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، ہمیں تاریخیں پہلے سے ہی یاد ہوں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ تاریخ چل رہی تھی تو اب رمضان شروع ہو جانا چاہیے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے بہت کثرت سے رکھتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مہینے میں رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ بھئی گھروں میں بھی جا کر یہ حدیث سنائیں، گھروں میں جا کر بھی یہ حدیث سنائیں۔ اگر خواتین کو روزے قضا جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو جو روزے قضا ہونے کے رہتے ہیں چاہیے کہ وہ اس مہینے میں تو ضرور ہی رکھ لیں۔ ایک تو سنت سے موافقت ہو جائے گی کہ نبی پاک علیہ السلام زیادہ روزے رکھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام تو قضا روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ کا تو کوئی روزہ چھوٹتا ہی نہیں تھا نا۔
آپ کے ذمے تو قضا روزہ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ تو ہر رمضان کے برابر روزے پورے کر لیتے تھے، لیکن یہ ہے کہ چلو صورتاً ظاہری طور پر ہماری خواتین کے جو قضا روزے ہیں وہ اسی مہینے میں ہو جائیں تو ایک طرف وہ قضا روزے ذمے سے اتر جائیں گے، دوسری طرف شعبان کے مہینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو زیادہ روزے رکھتے تھے اس کے ساتھ موافقت اور مطابقت ہو جائے گی۔ اور بھائی جب عورتیں سحری کے لیے جاگیں گی اٹھیں گی تو مردوں کو بھی جگا سکتی ہیں اور ہم نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ اور بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ تقریباً سارا ہی شعبان کا مہینہ نبی پاک علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، سوا ایک دو دن کے، سوا چند دنوں کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آیا کرے تو تم اس رات عبادت کیا کرو اور اس رات کے اگلے دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ اللہ جل شانہ مغرب کی اذان سے ہی، ابھی جو مغرب کی اذان ہوئی تھی تو مغرب کی اذان سے ہی، سورج ڈوبتے ہی اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اگلی صبح تک یہ اعلان کرواتے رہتے ہیں، کیا کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ کیا کوئی ہے مصیبت زدہ کہ مجھ سے سلامتی اور عافیت مانگے تو میں اسے سلامتی اور عافیت دے دوں؟ کیا کوئی ہے فلاں، کیا کوئی ہے فلاں، کیا کوئی ہے فلاں، الگ الگ چیزوں کے بارے میں اعلان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے جو شفا مانگے تو میں اسے شفا دے دوں۔ مثال کے طور پر کوئی لٹا ہوا ہے کہ جو اپنے نقصان کی بھرپائی مانگے تو میں اسے اس کا نقصان پورا کر دوں۔ کیا کوئی ایسا ہے جو خواہ کی دشمنی میں پھنس گیا ہو، اس سے نجات چاہتا ہو تو میں اسے نجات دے دوں۔ کیا کوئی ہے ایسا جس پر بلا وجہ کا الزام لگا ہو اور میں اسے الزام سے بری کر دوں؟ تو الگ الگ اعلان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کرے، ایک تو اس وجہ سے کہ میرا اگلے پورے سال کا حساب کتاب وہ فرشتوں کے حوالے ہو رہا ہے، تو جب میری فائل تیار ہو کر فرشتوں کو دی جا رہی ہے اس وقت میں اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ رونا دھونا کر لوں۔ جب آفیسر کی ٹیبل پہ آپ کی فائل پہنچ چکی ہو تو تب ہی تو مزہ ہوتا ہے نا آفیسر کو جا کے سلام کرنے کا بھی، کہ سر خیال کیجئے گا میرا کیس آپ کے پاس آ رہا ہے، میری فائل آپ کے ٹیبل پہ پہنچ گئی ہے، مہربانی کیجئے گا۔ تو بس یہ وہی رات ہے، ہماری فائل تیار ہو کر فرشتوں کو دی جا رہی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اللہ جل شانہ سے رونا دھونا کر کے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر راضی کر لیں کہ یا اللہ اگلے سال کے فیصلے وہ ہمارے لیے خوشگوار فرما دے، ہمارے لیے خیر برکت والے فرما دے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں اور بدعملیوں کی وجہ سے تیرے فیصلے ہمارے خلاف صادر ہو جائیں۔ تو ایک تو اس وجہ سے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ خود اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہے ہیں اگلی صبح تک کہ بھائی مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے مغفرت چاہنے والا، مجھ سے عافیت چاہنے والا کوئی ہے تو وہ آئے، یہ رات ہے مانگنے کی، یہ رات ہے مجھ سے لینے کی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی موقع کی رات ہے، اس میں خوب عبادت ہو اور عبادت سے بڑھ کر گناہ سے بچنے کا اہتمام خوب ہو، گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو۔ بعض لوگ اس میں ناسمجھی کرتے ہیں اور ناسمجھی یہ کرتے ہیں کہ جی ساری رات جاگنا ہے، ساری رات جاگنا ہے، اور ساری رات جاگنے سے اب نیند بھگانے کے لیے گپ شپ کرنی ہے۔ اب گپ شپ کے اندر جو ہے خالد ایسا، عامر ایسا، بکر ایسا، ناصر ایسا، منصور ایسا لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں، یا جناب ساری رات جاگنے کے چکر میں فلمیں دیکھنا شروع کر دی، نیند اڑا رہا ہوں جی، نیند اڑا رہا ہوں، ذرا 1 گھنٹے کی کوئی آدھے گھنٹے کی کوئی جو ہے نا وہ دیکھ لوں، نیند اڑ جائے گی پھر۔ تو بھائی جاگنا اصل مقصد نہیں ہے، گناہوں سے بچیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ جتنی راز و نیاز ہو سکے وہ کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتے، سب کی مغفرت کر دیتے، بس شرط وہی ہے کہ مغفرت مانگنے والا ہو۔ تو سب کی مغفرت سوا کس کے کچھ گناہوں کا تذکرہ آتا ہے، مختلف روایتوں کے جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 7 طرح کے گناہگار ہیں۔
ایک تو مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، چاہے دعا مانگنے میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگتا ہو، چاہے کسی کے نام کا صدقہ دینے میں، کسی بھی طریقے پہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی پوجا، کسی سے دعا مانگنا، یہ شرک ہے بھائی۔ تو اس لیے مشرک کے بارے میں فرما دیا کہ اتنی اللہ کی طرف سے مہربانیوں والی جو رات آئی ہے یہ بھی مشرک کو نہیں بخشوائے گی۔ اور دوسرا فرمایا وہ بندہ جو قاطع رحم ہو، یعنی رشتہ داروں سے راضی نہیں ہوتا اور رشتہ داروں کو کسی نہ کسی ناراضگی میں دبا کر رکھتا ہے، کوئی نہ کوئی موقع ایسا بنا لیتا ہے کہ بس اس وجہ سے میں تم سے ناراض ہو گیا، اور وہ رشتہ داروں سے ناراض رہتا ہے، اور رشتہ داروں کو یہ فکر رہتی ہے کہ اس کو منائیں نہ منائیں، کیسے منائیں، کب منائیں، اور اس کو منانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ قاطع رحم، فرمایا کہ اس کے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف نہیں کریں گے اس رات میں۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مسلمان بھائی سے اپنے دل میں کینہ اور دشمنی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اس کو کوئی موقع یاد ہے کہ اس نے جو ہے نا مجھے تکلیف پہنچا دی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی سی چیز ہو، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، وقتی سی چیز ہوتی ہے، کوئی کسی نے غصے میں آپ سے کچھ کہہ دیا، وقتی سا غصہ تھا، وقتی سی بات تھی۔ اب جو کینہ پرور شخص ہوتا ہے وہ اس بات کو وقتی نہیں رہنے دیتا، بلکہ وہ اس کو لمبا چلاتا رہتا ہے، اور دل میں اس نے رکھا ہوا ہے کہ نہیں، اس کو میں نے سبق چکھانا ہی چکھانا ہے، نہیں ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی تو دیکھو ابھی اور بھی میں اس کو سیدھا کروں گا۔ یہ کینہ پرور شخص ہے جس کا جو اپنے دل کے اندر سے وہ انتقام کا جذبہ اور وہ نفرت ختم نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا کہ کینہ پرور شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں کو معاف نہیں کرنا، یہ جو دو آپس میں کینہ رکھے ہوئے، آپس میں دشمنی رکھے ہوئے، ان کو معاف نہیں کرنا، ان کو ابھی رہنے دو، ان کو ابھی رہنے دو، جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں، ایک دوسرے سے دل صاف نہ کر لیں۔ تو بھائی تیسرا کون ہے؟ جو کسی بھی مسلمان بھائی سے دل میں کینہ رکھے ہوئے۔ دوسرا وہ تھا جو رشتہ داروں سے ناراض رہتا ہے، رشتہ داروں سے ناراض رہنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور رشتہ داروں سے ناراض رہتا ہے۔ پہلا مشرک، دوسرا رشتہ داروں سے اس طرح قطع رحمی کرنے والا، اور تیسرا کینہ پرور جو کسی کے لیے دل میں نفرت پالتا رہتا ہے اور پلاننگ بنا ٹخنوں کو، وہ مرد جو اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر چلتا ہے، وہ لمبی لنگی، لمبی پینٹ، لمبی شلوار، لمبا ٹراؤزر، ایسی چیزیں بنواتے ہیں، ایسی چیزیں سلواتے ہیں، اب جب کھڑے ہو کے چلتے ہیں تو وہ ٹخنا چھپ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، کھلی نافرمانی ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے بھائی۔ مرد کے لیے حکم یہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا، فرمایا کہ ٹخنے، یہ اپنی جو لنگی ہے اس کو اونچا کرو بھائی، یہ ٹخنے تمہارے چھپ رہے۔ تو ان صحابی نے لنگی تو اوپر کر لی، لیکن عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو بڑی سستی سی لنگی ہے، اور یہ پرانی بھی ہو چکی ہے، اور یہ کوئی مہنگا کپڑا بھی نہیں ہے، اس کو پہن کر بھلا کسی کے دل میں کیا غرور، کیا تکبر، کیا بڑائی آ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس لک فی اسوہ، کیا میرے طریقے پہ چلنا تیرے لیے سب سے بہترین نہیں ہے؟ اس بات کو چھوڑ کہ مہنگا کپڑا ہے کہ سستا، اس بات کو بھی چھوڑ پرانا کپڑا ہے کہ نیا، اس بات کو بھی چھوڑ کہ اس کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کرنے میں کوئی غرور، تکبر، کوئی بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ میرے طریقے پہ چلنا تیرے لیے سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھئی یہ بات ہے۔ اور ایک وہ فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ اور آخری وہ فرمایا جو شرابی، شراب پینے والا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ تو یہ مختلف حدیثوں کو جمع کرنے سے یہ 7 طرح کے گناہ۔ اب مقصد کیا ہے؟ ان میں سے کوئی گناہ ہم میں سے کسی سے ہو سکتا ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ان گناہوں سے خاص طور پر توبہ کریں اس رات میں، ان گناہوں سے خاص طور پہ توبہ کریں۔ یا اللہ، جتنا میں ان گناہوں میں سے جو گناہ کر رہا ہوں،
کر چکا ہوں، کرتا رہا ہوں، اے رب کریم آج میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں شرمندہ ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آئندہ ان گناہوں کو میں کروں، اور ان گناہوں کے علاوہ جو صحیح طریقہ ہے اس پہ میں اب آ جاؤں گا۔ میں نے رشتہ داروں سے ناراضگی کی تھی، یا اللہ اب میں ان سے صلح کروں گا، تو مجھے معاف فرما دے، آئندہ قطع رحمی نہیں کروں گا۔ اس طریقے پہ جب وہ توبہ کر لے گا تو اس رات کی تمام خیریں برکتیں اس کو مل جائیں گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے دروازہ بند ہے، وہ اندر نہیں آ سکتے رحمت کے اندر۔ رحمت کا اعلان ہو رہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس گناہگار کے گناہ کو یہ رات جو ہے اس کی بخشش نہیں کرائے گی۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مردود ہو گیا، وہ دفع ہو جائے، کہیں چلا جائے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آ جائے، بس ان گناہوں سے پکی توبہ کر کے آ جائے، اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے بھائی یہ رات جو ہے ان گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی رات ہے۔ ساری رات جاگنا کوئی فرض نہیں ہے، ساری رات جاگنا کوئی واجب نہیں ہے۔ جو جاگ سکے تلاوت کر کے، ذکر کر کے، توبہ استغفار کر کے، اللہ سے دعائیں مانگ کے، صدقہ دیتے ہوئے، جو ان کاموں کے ساتھ جاگ سکے جاگے، اور اگر پوری رات نہیں جاگ پاتا 2-3 گھنٹے سو بھی جائے۔ یہ کوئی قسم نہیں ہوتی کہ جاگنا ہی ضروری ہے، اب وہ جاگنے کی خاطر لطیفے سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو اور گناہ کے دوسرے تیسرے کام کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، تو پھر اگلی صبح کے لیے حکم یہ ہے کہ روزہ رکھیں گے تو مستحب ہے، 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، بلکہ اس مہینے میں جتنے میکسیمم روزے ہو سکیں رکھنے چاہیے، خوب روزے رکھنے چاہیے۔ البتہ ایک حکم اس کے بارے میں یہ دیا کہ جب آخری تاریخیں آ جائیں تو پھر روزہ نہ رکھیں۔ بے مثال کے طور پر 1 مارچ یا 2 مارچ کو روزے کا، پہلے رمضان کے پہلے روزے کا امکان ہے، تو 28 فروری کو آپ روزہ نہ رکھیں، 28 فروری کو روزہ نہ رکھیں، اس سے پہلے روزہ رکھتے رہیں، آپ ہر دن رکھیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور 15ویں رات کے بعد جو اگلا دن آتا ہے، 15 تاریخ جو ہوتی ہے، اس میں بھی روزہ رکھیں، وہ سعادت کا دن ہے، اور لیلۃ النصف من شعبان کی وجہ سے وہ فضیلت والا دن ہے، تو اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور باقی پٹاخوں کی آوازیں آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ پٹاخے کوئی ہندو نہیں بجا رہا، یہ پٹاخے کوئی کافر نہیں بجا رہا، یہ مسلمانوں کے بچے بجا رہے ہیں۔ کوئی پٹاخہ بجانے والا عبداللہ ہوگا، کوئی عبد الرحمن ہوگا، کوئی محمد ہوگا، کوئی علی ہوگا، کوئی حسین ہوگا، یہ پٹاخے بجا رہے ہیں جو لڑکے باہر گلی میں۔ تو یہ کیوں بجا رہے ہیں بھائی؟ میں فکر کروں ان میں میرا کوئی بھائی تو نہیں ہے، میرا کوئی بھتیجا تو نہیں ہے، میرا کوئی بھانجا، میرا کوئی بیٹا تو نہیں ہے ان میں۔ اگر ہے تو بھائی ان کو نرمی سے، سختی سے، محبت سے ڈانٹ کر ہر طریقے پر ان کو آپ سمجھائیں۔ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو عبادت کرنے میں بھی کافروں جیسی حالت اور کافروں جیسی شکل اختیار کرنے سے بچے۔ نماز کے لیے جمع کرنے کی فکر ہو رہی تھی، صحابہ کرام سے پوچھا اللہ کے نبی نے، لوگوں کو جماعت کی نماز کے لیے اکٹھا کریں، کیا طریقہ ہو؟ تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ کسی اونچی جگہ پر بڑی چمنی بنا دی جائے، اس چمنی میں آگ لگایا کریں، وہ آگ دور دور سے نظر آیا کرے تو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو آگ تو دن میں بھی نظر آ جائے گی، رات میں بھی نظر آ جائے گی۔ شریف سن لیتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نظر دی جائے گی، لیکن یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، مجوسی جو ہیں وہ آگ جلاتے ہیں عبادت کے وقت۔ تو دیکھو اللہ کے نبی عبادت میں بھی ان جیسی شکل بنانے سے بچ رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ ایک بگل ہوتا ہے گائے کے سینگ جیسا، وہ بجایا جائے، اس کی آواز سے سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بگل جو ہوتا ہے یہ یہودی بجاتے ہیں، ہم یہودیوں جیسا کام بھی نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نیکی کے، عبادت کے کام میں بھی ان جیسی حالت اور شکل اور صورت بنانے کو تیار نہیں تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مشرک ہیں وہ سیدھا سیدھا یہ کپڑا لے کے سر پہ لپیٹ لیتے ہیں، تم کپڑا لے کے سر پہ لپیٹنے کے بجائے پہلے ٹوپی پہنا کرو پھر پگڑی لپیٹا کرو۔ اب دیکھو نبی پاک علیہ السلام اس چیز میں بھی جو بالکل سادی سادی چیزیں ہیں، اور اس تو پٹاخے پھاڑنا ہندوؤں کا کام ہے، ان کی دیوالی کا جو کوئی ہوتا ہے تہوار، اس تہوار میں وہ پٹاخے پھاڑتے ہیں۔
ہندوؤں کی دیکھا دیکھی یہ پٹاخوں کا کام یہاں شروع ہو گیا. شیطان اس میں آگ بھی ہے، پٹاخہ پھٹتا ہے تو آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں. آگ ویسے خطرناک چیز ہے، اور اگر یہ سوچو کہ مجوسیوں کی عبادت کی چیز ہے تو کتنی بری بات ہے. اللہ کی طرف سے تو اعلان ہو رہا ہے کہ میری رحمت بٹ رہی ہے، مغفرت کا موقع ہے، اور ہم کہیں کہ یا اللہ ہم تو مجوسیوں والی چیز سے کھیلیں گے، ہم تو پٹاخے بجائیں گے، آگ پھاڑیں گے. تو اس لیے بھائی اپنے دوستوں کے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھتیجوں بھانجوں کو، محلے والوں کو، جو آپ کی بات سنتے ہیں پیار محبت سے، سب کو بتائیں بھائی یہ غلط ہے. یہ نیکی کا موقع تھا، اہم ترین رات تھی، شیطان نے دوسری طرف لگا دیا پٹاخے پھاڑو. آگے رمضان آئے گا، دکانداروں کو شیطان لگا دے گا کہ منافع خوری کرو، اور گاہکوں کو شیطان لگا دے گا کہ چیزیں خریدو، ہیں جی، اور رمضان کی عبادت کا سارا وہ جو وقت ہے اس میں ضائع ہو جائے گا. تو ان چیزوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو رہ گیا بیان ہونے سے، وہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو قبرستان گئے تھے وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ گئے تھے، اور اکیلے گئے تھے، اور کسی کو بتائے بغیر گئے تھے، اور کوئی بھی بتیاں، چراغ، روشنیاں ساتھ لیے بغیر گئے تھے. اب وہ لوگ جو جناب اکٹھے ہو کر قبرستان جاتے ہیں، ادھر جا کے بتیاں جلاتے ہیں، اور پیچھے سے کوئی نہ کوئی ڈھول باجے والا بھی آ جاتا ہے، ادھر قوالی بھی شروع ہو جاتی ہے، اور شیطان پھر اپنے اور راستے بھی کھول لیتا ہے خود ہی. تو بھائی یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو اسلام کی طرف سے مطالبہ ہو. اصل یہ ہے کہ اپنے لیے بھی اور اپنے مرنے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں. اللہ رب العزت مغفرت کی دعائیں ہر جگہ بیٹھ کر آپ کریں، اللہ سنے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص برکت تھی، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محروم نہ فرمائے، آخرت میں بھی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. تو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک قدم اگر قبرستان میں پڑا تو وہ تو قبرستان والوں کے وارے نیارے ہو گئے، اور میرے تیرے قبرستان جانے سے وہ مردوں کو بیچاروں کو کیا فائدہ ہوگا. تو بھائی جائے بغیر اپنے کہیں مسجد میں بیٹھ کر، کہیں مصلی پہ بیٹھ کر، کہیں گھر میں مرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اگر جانا ہی ہے چپ کر کے خاموشی سے زندگی میں ایک دفعہ کبھی چلے جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے نبی پاک علیہ السلام گئے تھے تو میں بھی سنت کی نیت سے جاتا ہوں. بھائی اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ پھر میلہ ٹھیلا بن جاتا ہے، بے پردگیاں ہوتی ہیں، ناچ بھنگڑے ہوتے ہیں، میوزک بجتا ہے. وہ قبر والوں کو اور مصیبت عذاب میں ڈالتے ہیں جہاں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ حرکتیں کرتے ہیں. اس لیے نہیں جانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور